السلام علیکم، میں ہوں زمان صافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان کی 8ویں قسط کا دوسرا پارٹ۔ دوسری طرف موقع کی تاڑ میں بیٹھے بھارت نے جب اپنی سازش کو ناکام ہوتے دیکھا تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ جغرافیہ ہمارے خلاف تھا اور پاک فوج مرکز سے 1000 میل دور اور چاروں طرف سے دشمن پوری سپلائی لائن کے ساتھ گھیرا ڈال چکا تھا، جبکہ ادھر صورتحال یہ تھی کہ پاک فوج کی سپلائی لائن کٹ چکی تھی اور مشرقی پاکستان کی سرزمین بیگانی ہو چکی تھی۔ شکست سامنے دیوار پر لکھی تھی، اس کے باوجود پاک فوج جوان بہادری سے لڑے۔ ملک کی خاطر ہزاروں جوان کٹ مرے، لیکن یہ ایک ہاری ہوئی جنگ تھی جسے طول تو دیا جا سکتا تھا لیکن جیتا کبھی نہیں جا سکتا۔ پاکستان کو اپنی تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 90,000 پاکستانی فوجی بھارت کے قیدی بن گئے۔ ملک ٹوٹ چکا تھا اور پاکستان مشرقی اور مغربی کے بجائے صرف پاکستان رہ گیا تھا۔ گو کہ ملک توڑنے کا ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ آخری وقت میں وہ کون سا شخص تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچایا، اس کا نام ہے جنرل یحییٰ۔ جنرل یحییٰ اس لیے کہ ان کی بطور صدر اور کمانڈر ان چیف یہ ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو ایمانداری سے منتقل کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان توڑنے کے تنہا ذمہ دار جنرل یحییٰ ہے، کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ثانیہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہی جنرل یحییٰ کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ جنرل یحییٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کاغذ کے تحریر کے ذریعے اقتدار منتقل کر دیا۔ بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا۔ باقی زندگی میں جنرل یحییٰ نظر بند ہی رہے۔ بھٹو کے پھانسی کے 1 سال بعد سقوط ڈھاکہ کا یہ اہم ترین کردار انتقال کر گیا۔ پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت جنم لیتی رہی، یہاں تک کہ علیحدگی کے صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب کو نوجوان فوجی افسروں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ یوں صرف 10 سال کے اندر سقوط ڈھاکہ کے تینوں اہم کردار بھٹو، شیخ مجیب اور جنرل یحییٰ موت کے وادی میں جا سوئے۔ پاکستان میں اس سانحے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس حمید الرحمان تھے۔ اس کمیشن نے سقوط ڈھاکہ پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا اور سقوط ڈھاکہ کے عوامل بھی لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن چند مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے اسے شائع نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ رپورٹ کبھی کسی کے سامنے نہ آ سکی۔ اس کے کچھ حصے بھارت میں شائع تو ہوئے، لیکن پاکستان میں اسے کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت پر ایسا کیا دباؤ ڈالا کہ انڈیا 90,000 فوجی آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا؟ جنرل ضیاء الحق ایک اور مارشل لا لگانے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے۔